بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم دیکھیں گے کہ ساتھ میں ہوں محمد نور الحسن۔ پشاور کی مین جی ٹی روڈ پہ ہم موجود ہیں، اور آج پشاور آنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ گزشتہ 1 سے 2 برسوں میں پورے پاکستان میں بھی، اور خاص طور پہ پشاور میں، جنہیں آپ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں یا خواجہ سرا کہتے ہیں، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اس نام سے، کیونکہ ہم ریڈیکیول کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم صحیح کر رہے ہیں، کسی کے بھی مختلف ہونے کی وجہ سے، کسی کے اپنے سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ کمتر ہونے کی بنا پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی پر ہنس سکتے ہیں۔ لیکن بڑی اہم بات ہے، کسی کے ساتھ ہنسنا اور کسی پر ہنسنے میں بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شاید اس کمیونٹی سے جو متعلق لوگ ہیں ان سے بھی ہم مل سکیں، اور جو ذمہ دار افراد ہیں ان سے بھی، اور جو عام لوگ ہیں ان سے بھی یہ بات کر سکیں کہ آخر ہمارا یہ رویہ جو ہے یہ ایسا کیوں ہے۔ اور جب ہمیں ہماری تعلیمات میں یہ پتہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، اور سب سے بڑا ظلم شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ظالم کا ہاتھ نہ روکیں، تو جو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ایسے ادارے ہیں، وہ کیوں یہ کام صحیح طور پہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے پورے ملک میں کہ KPK کی جو پولیس ہے وہ ایک رول ماڈل پولیس ہے، تو پھر کیا مسائل درپیش ہیں ہم دیکھیں۔ یہ ہمارا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے، یہ تعلق اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی پروگرام ایسے سیٹ اپ کریں۔ پروگرام تو ہو گیا، لیکن اچھے اخلاق کے لیے تو کسی پروگرام کی ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار یہاں بن چکا ہے، یہ اس کو ہٹتے ہٹتے بھی ٹائم لگے گا۔ گورنمنٹ ان کو وہ نہیں کرے گی، کوئی ٹیکنیکل مثلا جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اپنے اس میں لے آئیں، جو نہیں پڑھے لکھے ان کو کسی ٹیکنیکل کام پہ ڈال دیں، وہ ہنر سیکھ لیں۔ رقص کرنا آتا ہے؟ جی نہیں آتا، ان کو آتا ہے نا۔ جی ان کو اس کا مطلب اس کی تو ان کی ٹریننگ ان کے اندر میں ہے، اندر ہے، ہمیں وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو آتا بھی ہے نا۔ اکثر یہ بھی ایک ہنر تو ہے، ہنر تو ہے، یہ بھی ہنر ہے نا، اور اس کے لیے بھی ہمت چاہیے، ہمت کرنی چاہیے نا، اس ہنر کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، آپ کیا تجویز کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو کچھ جاب وغیرہ ملنی چاہیے۔ اچھا انہیں ایسے چاہیے کہ وہ ناچتے غلط کام کرتے، اچھا جی، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم ٹکر پیچھے پھرتے، ٹکر نہیں ملتے۔ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ہاں جی، ان سے ہمارا یہ جو رویہ اور سلوک ہے وہ کیسا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار رویہ تو اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے نا۔ کیا غلطی، ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ ٹھیک ایسے کہ یہ لوگ باتیں جو ہیں جو غلط لیتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن غلط وہ نہیں ہے، غلط ہم ہیں۔ غلط ہم ہے، اسلام میں جو ہے تو سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہے نا، بالکل ٹھیک، اور رزق جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر کسی کا اپنے اپنے کام میں رزق ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان ہے اور رزق کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ ہاں تو اس کو عزت دینا چاہیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، کسی بندے کی کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، کہ نہ کوئی بندہ اس سے بڑھ سکتا ہے۔ قسم قسم کی دنیا ہے، کوئی کس رنگ کی روٹی پہ کماندا ہے، کوئی کس رنگ کی روٹی پہ کماندا ہے، خالی پیٹ ہے۔ پشاور اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ بہت سارے مسائل ہیں، اگر دیکھا جائے تو پولیس کا سب سے بڑا مسئلہ جو 2009 سے ہم چیخ رہے ہیں، ہم کیا کہ پورے پاکستان، اکیلے خیبر پختونخوا نہیں، پورے پاکستان کے خواجہ سرا چیخ رہے ہیں کہ ہمیں قانونی تحفظ دو۔ تو کہیں دور دور سے جو ہے قانونی تحفظ کیا کہ اپنے گھروں میں جو خواجہ سرا ہے وہ تحفظ میں نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب ہم خیبر پختونخوا کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں تو وہ پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی رول ماڈل پولیس کا ہے کہ اس کو باقی جگہ بھی فالو کیا جائے، تو فرق پڑا وہ جو اصلاحات یہاں آئیں یا نہیں، اس سے فرق پڑا آپ کے خیال میں؟ نہیں سر، اسی طرح تو ہمارے ساتھ SSP آپریشن کے ساتھ میری فرزانہ قمر نسیم صاحب اور تیمور صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جس کے آپ ممبر ہوں گے، اور اس میں آپ ہمیں جو بھی مسائل ہوں گے تو مہینے میں 2 میٹنگ ہوگی۔ اچھا، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا، نہ ہماری کسی بات پہ ایکشن لیا جاتا ہے، نہ کوئی پولیس ہمارے کام میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے، نہ ہم تانے میں جاتے ہیں، نہ ہمارے FIR پہ وہ بندے پکڑواتے ہیں، ایسے دفعے ڈالتے ہیں کہ وہ دوسرے دن نکل جاتے
جاتے ہیں اور کمزور مطلب آپ بہت صحیح وہ نہیں ہوتا. جی تو وہی بندے نکل کے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آرزو تمہاری کمیونٹی نے ہماری کیا بگاڑی اور تمہاری پولیس نے ہماری کیا بگاڑی. تو میں کہہ رہا ہوں اگر ہماری نہیں جس کی بھی عورتیں بھی ہیں اس طرح مرد بھی ہیں اگر صحیح طرح صحیح معنوں میں ان کی FIR درج کروا دیا جائے جو سزا کے قابل ان کو سزا دی جائے تو میں کہہ رہا ہوں خدا را یہ سسٹم تو آپ پہلے معاشرے سے ختم کروائیں. آپ اپنے بچوں کے جب آپ پوچھتے نہیں ہیں آپ یہ کہتے کہ یہ خواجہ سرا ہے جب ہم مر جاتے پھر آپ ہمارے جلدی سے ہمارے سب کچھ چیزوں کے پیچھے آ جاتے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں معاشرے میں یہ بات ختم کی جائے. جس کو بھی پتہ ہے کہ میرا بچہ ٹرانسجینڈر ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کے بارے میں پوچھ تاچھ بھی کیا کریں ان کے ساتھ ان کے صدر کے ساتھ اس کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ اس کی کمیونٹی کے ساتھ وہ ساتھ دیں. اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم اور بھی آگے چل سکتے ہیں. یہ تو اگر ہمارے کوئی خواجہ سرات جاتے ہیں NIC بنوانے کے لیے تو نادرا میں کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی کوئی NIC فوٹو کاپی لاؤ. یہ ان کو NIC فوٹو کاپی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تو گروؤں کے نام میں کیسے بنائیں گے. ہم اپنے ہم سے تو پیدا وہ نہیں ہوئے لیکن ہم بچوں کی طرح ہم نے اس کو پالا ہے پوسا ہے ان کو. تو میں کہہ رہی ہوں اگر وہ ادھر جائیں گے کل کو وہ ہمارے گرو چیلا سسٹم میں بھی یہ ہے کہ وہ کسی اور کی اسٹوڈنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر گرو ہی ملامت ہوگی. تو میں کہہ رہی ہوں یہ سسٹم سارا ایک آپ دونوں سے ایک بات پوچھنی ہے. اچھا انسان اس سے قطع نظر کہ وہ مرد ہے عورت ہے یا خواجہ سرا ہے اچھے انسان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں آپ کی نظر میں؟ میں کہتا ہوں اچھا انسان ہے ہی نہیں بہت کم میں اور جو ہے وہ چھپے ہے وہ سامنے نہیں آتے اور نہ اپنی اچھائی سامنے لے آتے. میں کہتا ہوں اچھا انسان وہ ہے جو انسان کو انسان کے نظر سے دیکھے. کیوں کہ میں کہتا ہوں دنیا میں پہلے انسان آئے بعد میں دینی تسکین کی اور اگر وہ سکھ ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ انسان ہے. درد ایک جیسا ہے. اگر ماں مر جائے درد ایک جیسا ہے اور وہ رب ہے وہ رب اس کو بھی دیتے ہیں مجھے بھی دیتے ہیں آپ کو بھی دیتے ہیں. دھوپ چھاؤں بارش یہ سب پہ ایک جیسا ہے. سردی گرمی سب پہ ایک جیسا ہے. پھر میں کیوں فرق کروں کہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غریب ہے یہ امیر ہے یہ اچھا ہے یہ خوبصورت ہے. یہ تقسیم ہماری کی ہوئی ہے. یہ ہماری ہے یہ ہماری دنیا میں ہوئی اور ہم کر رہے ہیں اور ہم اونچ نیچ لے آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اچھا انسان سر انسانیت تو مکمل ختم ہو چکی ہے اور اگر ہے جس میں باقی بھی ہے تو وہ ٹرانسجینڈر کے لیے کچھ بھی نہیں. ٹرانسجینڈر کے لیے تو منجدوڑوں کے زمانے سے آ رہا ہے کہ ان کے خواجہ سراؤ کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے. دیکھیے ایک جانور بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھی گھر میں پال پوس کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی مل جاتی ہیں انسان کو. جی تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں. خواجہ سرا کون ہیں؟ ان معاشرے میں انہی لوگوں میں سے پیدا ہوئے ہیں انہی بندوں میں سے ان کی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. میں کدھر سے آئی ہوں فرزانہ کدھر سے آئی ہیں. ہمارے بھی یہی ماں باپ تھے ان معاشرے میں وہ بھی جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں. ابھی خوشی تھی کل امین تھی میرے گھر میں کل امین تھی میری ایک بابی تھی ان کی جو ہے حفظ قرآن ہو گئی ہے لیکن حفظ قرآن ہو گئی ہے لیکن علم بھی کر لیا پھر بھی اس نے مجھے تسلیم نہیں کیا. سب کو بلایا میرے خاندان میں لیکن مجھے نہیں بلایا کہ تم نہیں آنا تم آؤ گی تو خاندان میں سب نکل جائیں گے گھر سے. تو یہ بہت افسوس میں کل بہت رو پڑی ہوں اس بات پہ لیکن پھر بھی دل کو میں نہیں لگاتی. ایسی بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں سامنے بس میں اور فرزانہ تو ٹکر ہی مارتے ہیں پتھروں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم ایسے ہو جائیں اور ہم یہ بات دل پہ لیں تو ہم اس معاشرے میں ایک دن بھی نہیں جی سکتے. اپنے گھر والوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گی جس سے شاید باقیوں کو رہنمائی مل سکے؟ آپ بھی آرزو فرزانہ آپ بھی. میں اپنے گھر والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ مجھے قبول کرتے تو آج میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی. وہ قبول کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں میرے بعد کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتے وہ بھی قبول ہوتا اور وہ تعلیم سے دور نہ رہتا وہ دین سے دور نہ رہتا. وہ معاشرے میں جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے مردوں میں عورتوں میں جو معاشرے کا اصول ہے اس سے دور نہ ہوتا اور ایک کمزور جو ہوتا ہے وہ کمزوری جو اندر ہوتی ہے وہ مجھ میں نہ ہوتی. لیکن شکر الحمدللہ کمزور اب بھی نہیں ہے. ڈرنا صرف رب کی ذات سے. سلامت رہے آپ. آرزو سر میں یہ کہوں گی کہ جو بھی جس گھر میں بھی ٹرانسجینڈر پیدا ہو تو خدا را اس کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے ان کو اپنا بچہ تسلیم کرنا چاہیے. حالانکہ یہ اللہ کی پیداوار ہے کوئی اپنے آپ سے ٹرانسجینڈر نہیں بنتا. تو ایک میسیج دینا چاہوں گی سب اسکولوں میں عمران خان کو کہ وہ کسی بھی اسکول میں جس طرح مضمون بنے ہوئے اسلامیات کا سائنس کا انگلش کا تو
تو اس طرح ایک خواجہ سرا پہ بھی کتاب بنایا جائے اس کی زندگی پہ، اور بچوں کو بھی سمجھایا جائے اور سکھایا جائے کہ کوئی بھی اس کو بچہ برا بہتر ایک تربیت کا سلسلہ ہو کہ آپ کو اگلے والے کیسے دور میں چلے. جی اگلے والے دور میں ان بچوں کو پتہ ہو. بالکل ٹھیک. اب یہ جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھے مختلف پروگرامز، اور اس پہ جب وہ گیٹ اپ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں ایز خواجہ سرا کے طور پہ. آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ ہاں میں یہ کہوں گی کہ دیکھو جو ٹاک شو جو چل رہے ہیں اور ایک مذاق کے ذریعے پہ خواجہ سرا کو پیش کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لباس پہنا کے اور اس کو جو ہے خواجہ سرا کو ایک کامیڈی کے ذریعے روز اور ہفتے میں سال مہینے گزر گئے، ہم چھوٹے بوڑھے ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم خواجہ سرا کو فن کے ذریعے باہر لے آئیں، ان کے اندر کیا ہے وہ ہم باہر لے آئیں. کیا خواجہ سرا میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک فنکار میں ہوتے ہیں؟ خواجہ سرا سے اچھی بیوٹیشین نہیں ہے، خواجہ سرا سے اچھی جو ہے ڈریس ڈیزائنر نہیں ہے، خواجہ سرا سے اچھی جو ہے اداکار نہیں ہے، خواجہ سرا سے اچھا میں کہتی ہوں کوکنگ نہیں ہے، خواجہ سرا سے اچھا جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے. خواجہ سرا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بار معاشرہ اگر قبول کرے تو جو اپنے اب ٹریفک سگنلز پہ سڑکوں پہ مختلف، اور اس میں سے بہت سارے وہ خواجہ سرا نہیں ہوتے میک اپ اور اس طرح سے کر کے، آپ لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ آپ لوگوں کی کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھو ابھی روڈ پہ میں یہ بولوں گی کہ لوگ کہہ رہے کہ ٹرانسجینڈر ویک مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں تو مرد بھی مانگ رہے ہیں، عورتیں بھی مانگ رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا کام ہے. تو وہ کیا مردوں کو بدنام کر رہے ہیں، وہ کیا عورتوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. کوئی مانگے گا، کوئی محنت کر کے کمائے گا، ٹھیک ہے. ابھی میں ہوں تو میں جاب بھی کر رہی ہوں گورنمنٹ، ٹھیک ہے. میں نے بیوٹیشین کورس بھی کر لیا، پورے ضلع کو بھی ٹاپ کر دیا وزیر اعظم کی وہ اسکیم میں. تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لیے پارلر کھول لوں، تو کس کا سپورٹ مجھے میرے ساتھ ہونا چاہیے؟ ایسے خواجہ سرائے سر جو ناچ گانا نہیں کر سکتے، جو اس کو پسند نہیں کرتے، ناچ گانے کے نہیں لے جا رہا، تو وہ بیک کے لیے وہ تیار ہو کہ وہ کھڑے. اور سب سے بڑی بات، اب مظلوم کا جینڈر تو نہیں دیکھنا آپ نے، وہ عورت ہے مرد ہے یا خواجہ سرا ہے، مظلوم کی تو داد رسی کرنی ہے اور ظالم کا ہاتھ روکنا بھی اور توڑنا بھی ہے. لیکن جو ظالم کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ اگر خدا نخواستہ کو حکومتی اہلکار ہے یا پولیس کے لوگ ہیں، تو پھر ان کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. اور میں بڑے ادب سے ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا، دعا اگر آپ ان کی لے سکیں تو بہت لیں، لیکن اگر ہاں ان کی کسی کو لگی تو وہ آسمان کو چیرتی لی جائے گی. فنڈز ایلوکیٹ ہوئے لیکن نہیں وہ مل سکے. بالکل اسی طرح یہ 2016-17 کے بجٹ میں تقریباً 20 کروڑ روپے یہ صوبائی حکومت نے منظور کیے، مشتاق غنی صاحب نے کیے تھے، لیکن وہ ابھی تک 16-17 میں 20 کروڑ روپے تھے. اس کے بعد یہ 17-18 کے بجٹ میں 6.5 کروڑ روپے ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا. تو اگر وہ 20 کروڑ ہونے تھے تو اس سے ہونا کیا تھا؟ کچھ پلان دیا گیا تھا یا نہیں؟ یہ اس طرح تھا کہ اس سے ان کے لیے کوئی اسکول وغیرہ، ووکیشنل سینٹر، یہ بیوٹیشین وغیرہ کے ان کے ہیلتھ کے کورسز تھے، ان کے لیے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لگا تھا. اس میں ان کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ حکومت ان کے لیے علیحدہ سے ایک وارڈ بنائے گا، لیکن ابھی تک وہ وارڈ بھی نہ بن سکا. تو حکومت نے ٹائم ٹو ٹائم بہت سے وعدے کیے. ابھی اگر آپ ریسنٹلی، لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے یہ وقت ہے کہ اب ان وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر عمل درآمد ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے یہاں صرف وعدے ہی ہو رہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایز سوشل ورکر ہمیں ہم سب انسان دیکھیں، ہم کھڑے ہیں، بالکل گھر جڑے ہوئے، دل جڑے ہوئے، ہم اپنا رویہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کمیونٹی کی طرف؟ یہ اگر ہم سب لوگ دیکھ لیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیں، تو یہ لوگ کہیں اوپر آسمان سے نہیں آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہمارے گھروں سے، بالکل ٹھیک، انسان بھی اور ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اگر ہم اس طرح کے سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کے وہ سوچ اور ذہن وہ کچھ تبدیلی آ جائے اس میں. بہت شکریہ. جیسے یہ جو بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو خواجہ سرا ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، کیا وہ باقی صوبوں اور باقی ملک کے مقابلے میں زیادہ ہیں؟ خیبر پختونخوا کی اور پھر خاص کر پشاور کی بات ہے تو پچھلے تقریباً کوئی 60 کے قریب کیسز مرڈر کے رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، اور ساتھ ہی وائلنس کے، ہراسمنٹ کے وہ بھی ہوتے ہیں.
in 90% of the cases, especially murder, वही वो That's involve होते absolutely हैं. fine, but that doesn't mean कि कोई किसी को कत्ल कर दे या किसी के टुकड़े कर दे या उसके बाल मोड़ दे, चाहे वो उसके साथ उसका कोई भी ताल्लुक हो, मतलब फिर कानून जी बिल्कुल तो इसमें लेना है ना, irrespective of और हम एक्शन लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% डिटेक्शन रेट है. जितने भी हमारे जो ख्वाजा सराओं के केस रिपोर्ट हुए हैं, वो केसेस ना सिर्फ वर्कआउट हुए हैं, ऑल ऑफ देम. कोई भी पेशावर में इस वक्त पेंडिंग केस नहीं है. इनसाइड 2-3 डेज़ मैक्सिमम इनसाइड अ वीक मुलजिम पकड़ा जाता है एंड ऑल ऑफ देम आर पुलिस तो फिर उनको अदालत कम्युनिटी के लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि वो इतने असर वाले लोग होते हैं कि वो फिर कहते हैं कि हमारा तुम बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, छूट जाते हैं. तफ्तीश कमज़ोर होती है, अच्छी FIR नहीं कटती, वो वहाँ से वो क्विट हो जाते हैं. आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जहाँ तक पुलिस की बात है वहाँ तक मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि हम बहुत ही सीरियस लेते हैं. बल्कि हमारी तो 2 SSP यानी कि मैं SSP ऑपरेशन और हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन है और 2 और SP रैंक के अफसरान हैं. उनकी एक कमेटी बनी हुई है जो कि ना सिर्फ इन केसेस की सुपरविज़न करती है, बल्कि इनके अलावा भी रेगुलर उनके साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन रहता है कि अगर उनको कोई मसले है या इस तरह की कोई थ्रेट है जो कि लेटर ऑन में भी टर्न इनटू वायलेंस, तो हाँ अदालतों से छूट जाते हैं. वो तो सिर्फ शीमेल की हद तक नहीं है. हर केस में हम हर जगह पे यही कहते हैं. लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जजेस से जब बात हो वो कहते हैं तफ्तीश जो होगी हम तो उसी के मुताबिक फ़ैसला देंगे. तो अगर वो कमज़ोर है और वहाँ में खुदा न खास्ता अगर कोई जानबूझकर ऐसा किया तो ये तो बड़ी ख़तरनाक जी बिल्कुल जानबूझ के तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन ये एक लंबी डिबेट है कि आया तफ्तीश वीक है या वहाँ पे कोर्ट्स बिल्कुल इस पर होनी चाहिए. और सिर्फ शीमेल के हवाले से नहीं बल्कि तमाम. आप ये समझते हैं कि वहाँ पर जुडिशल सिस्टम पे भी आपको हमें देखना पड़ेगा कि हम इस्लाहात लाएं उस तरह? जी बिल्कुल वो ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस तो मुलजिम जिस तरह मैंने कहा हमारी 100% अरेस्ट और डिटेक्शन रेट है. मुलजिम हमने पकड़ लिया, आला कत्ल बरामद कर लिया. अच्छा, अब ये एक बड़े मासूम लोग हैं, आपको लगता है कि मजबूत भी नहीं, जिसका दिल चाहता है वो इस्तेसा, ये माशरे में कैसे मुमकिन है कि जिसका दिल चाहे वो कमज़ोर के साथ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है, तो फिर कानून को वो उनको क्यों महसूस नहीं होता कि कानून हमारे साथ नहीं है? मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक मेरी ज़ाती इंटरेक्शन हुई है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरी ही सरबराही में पेशावर पुलिस की एक कमेटी है और जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी 2 तंजीमें बनी हुई हैं, मैडम फरजाना और उनसे बात भी हमारी है. अगर आप उनसे चेक कर लें तो इंशाल्लाह वो ख़ुद एक्सेप्ट कर लेगी कि पेशावर पुलिस का क्या रिस्पांस होता है, कितना सीरियस हम लेते हैं. लेकिन हम इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है पुलिस. हमारा ये है टू अरेस्ट द एक्यूज, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना पार्ट बिल्कुल 100% कर रहे हैं. टू अरेस्ट द एक्यूज, मेक अ केस एंड प्रेजेंट दैट बिफोर द कोर्ट. सज़ा देना हमारा काम है. वो बिल्कुल ठीक हो. जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है और हद्दुल मुमकिन, बल्कि शायद मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिस तरह आपने कहा कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो केस हमने खुद पुलिस उसमें मुद्दई बनी, क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा था. तो पुलिस यहाँ तक जाती है, मैंने खुद उनको कहा कि नहीं SHO अपनी तरफ से पर्चा दे, क्योंकि वो शीमेल वो है जिसको बेचारी या बेचारे को अपने वालिदैन ने घर से निकाला हुआ है, तो कौन उसका मुद्दई बन सकता है? तो स्टेट विल बिकम द मुद्दई. तो हम अक्सर ऐसे पर्चे होते हैं कि पुलिस हम खुद मुद्दई बन जाते हैं कि नहीं हमारा काम है, अगर कोई और नहीं पूछता. लेकिन सज़ा का ना होना ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% तफ्तीश बिल्कुल अप टू द मार्क होगी, लेकिन कहीं और भी क्वेश्चन मार्क्स हैं. अल्लाह आपको अपनी सलामती में रखे सर. बहुत शुक्रिया सर. लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. अगर इस्लाहात रिक्वायर्ड हैं तो हमें फ़ौरन आगे बढ़ना होगा, वरना मज़लूम पिसते रहेंगे और जालिम इनकरेज होते रहेंगे. और जालिम पर सबसे बड़ा एहसान आप यही कर सकते हैं कि आप उसका बढ़कर हाथ रोक लें. ये काम हुकूमत ने भी करना है, पुलिस के महकमे ने भी करना है, जुडिशरी ने भी करना है, और मज़लूम को ये एहसास दिलाना है कि कानून उनके साथ है. और इसी को हम कहते हैं कानून की बालादस्ती. इंशाल्लाह हम और आप देखेंगे कानून की बालादस्ती. आपका ख्याल है कि मसला जो है वो सोशल स्टेटस का है? एग्जैक्टली जी. अनफॉर्चुनेटली उसमें ये है कि
جب تک سوشل سٹیٹس آپ کسی کی ڈکلیریشن نہیں کرتے تب چاہے جس سے مطلب آپ اگر پراپرٹی کرے اس کو ڈکلیریشن چاہتے ہیں، آپ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ڈکلیریشن اس کے نام سے ہوتا ہے، اور اس کا ڈکلیریشن پھر اس کا بعد میں جب ڈکلیریشن نام سے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ہے اس کو کہہ کے یہ مرد ہے کہ یہ عورت، بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک، تو اس کے بعد نام رکھا جاتا ہے۔ اصل میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک ان کو وہ سوشل سٹیٹس نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کی جی سب سے پہلے ذمہ داری تو یہ ہے کہ ابھی تک مطلب جب 1973 کا کنسٹیٹیوشن یا کوئی بھی کنسٹیٹیوشن اٹھا کر لیں گے، کسی بھی کنسٹیٹیوشن میں ان کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں تو ورڈ جو ہے سٹیزن آف پاکستان استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان کو ابھی تک ہم نے سٹیزن آف پاکستان تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ سٹیزن آف پاکستان کی ڈیفینیشن جب کی گئی ہے اس ڈیفینیشن میں یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا ہاں جب تک اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کو اسپیسیفائی کرنا بالکل لازمی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وداؤٹ اسپیسیفیکیشن ان کے ساتھ جو انکنسٹیٹیوشنل ان کے جو رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اب جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ شناختی کارڈ میں اندراج ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مائل سٹون تھا؟ تو یہی میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ جن کا شناختی کارڈ میں اندراج ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کا سٹیٹس بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے شناختی کارڈ اندراج کس خانے میں کیا جائے، میل میں کیجیے کہ فیمیل میں کیا جائے۔ کہتے ہیں خواجہ سرا اگر لکھا جائے تو خواجہ سرا کیا کوئی نام ہے؟ کیا کسی کی مخنث اگر کہہ لیں یا مخنث نہیں، ان کو میرے خیال سے ان کا جو آپ دیکھیں پچھلی مطلب جو ہسٹری بھی آپ اس کا دیکھ لیں، ان کو کبھی خواجہ سرا نہیں کہا گیا، ہسٹری سے آپ اس کو لکھیں، ان کو بطور جو ہے ایک ہیومن بینگ تصور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک کیٹیگری کو کیٹیگری تسلیم کریں، مثلا یہ کہ آپ ایک مکان کو مکان کہیں گے تب جا کر بات بنے گی، پھر اس کے رائٹس کی بھی بات آئے گی، جب سب سے پہلے آپ اس کے سٹیٹس کو کلیئر نہیں کریں گے اس وقت تک رائٹ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تبدیلی ہمیں 73 کے آئین سے یا پروونشل اسمبلی سے یا لیجسلیٹرز کو پھر بیٹھنا ہوگا، یا ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ بالکل جی، لیجسلیشن اس پر لیجسلیشن کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہمارے خواجہ سرا ہیں یہ بڑے معصوم جی، بڑے انوسینٹ، بڑے مخلص، استحصال ہو رہا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے استحصال ہو رہے ہیں کہ وہ انوسینٹ ہے، اس لیے استحصال ہو رہا ہے کہ وہ آنیسٹ ہے، اس لیے استحصال ہو رہا ہے کہ وہ مظلوم ہے، کیونکہ ہمیشہ مظلوم اور انوسینٹ لوگ استحصال ہو رہے ہیں۔ جی جی، اب کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ یونٹی آ گئی، کیونکہ کچھ تنظیمیں بن گئی، ٹھیک ہے، اس سے اویئرنیس آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے پہ ان کی جو تنظیمیں بنی ہیں، ان کو جو وہ ہے وہ اب اپنے لیے ایک سٹیٹس کا نام تجویز کریں، ٹھیک ہے، جس سے ٹرانسجنڈر کی بات ہو رہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو یہ جب ایک بات میں متفق ہو جائیں گے، کیونکہ بعض اوقات ان میں بھی اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو آپس میں متفق ہونا پڑے گا، اور اس کے اتفاق کے بعد جو ہے اس کا پھر ڈیسیجن ہوگا کہ اس کا کیا نام ہے۔ اس وقت میں سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3 بطور قانون دان اگر آپ کہیں تو وہ کیا ہوگا؟ 1 2 3۔ فرسٹ سٹیپ میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کہ شناختی کارڈ تو ڈکلیئر ہو گیا کہ ان کے لیے وہ کر دیں، جب ان کا ایک مرتبہ شناختی کارڈ بن گیا ٹھیک ہے، ان کے رائٹس جو ہیں بینگ اے پاکستانی آ جائیں گے۔ تیسری جو اس کا سب سے جو اس کا وہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس کو آپ مائنارٹی میں لے آئیں، کیونکہ اسے اس کے مطلب اتنی تعداد نہیں ہے جتنے تو اس کو پھر ایک کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے ایجوکیشن دی جائے، کیونکہ یہ بھی رائٹ رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر جو ہے سروس جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے مطابق وہ شعبے بھی ان کو بھی لے آئیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فیمیل کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھی، لیکن آج کل آپ دیکھ لیں جب وہ CSS کرنے لگے ہیں تو وہ سب سے ٹاپ پوسٹوں پہ آ گئے ہیں، اور جو پرفارمنس وہ دے رہے ہیں آج تک یہ ٹھیک ہے، اس طرح اگر یہ آ جائیں گے اور ان کو وہی سٹیٹس دیا جائے گا اور ان کو اپرچونٹی دی جائے گی، ایک بندے میں ٹیلنٹ ہو اور اس نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور کل کو وہ اچھے پوسٹ پہ ہوگا تو جو ڈس اون کرتا ہے وہ اس کو اون کر جائے گا، تو یہ چیزیں ریشو وائز آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔
ख्वाजा सर और ट्रांसजेंडर्स की हम बात करें, बहुत सारी होप्स उनकी आपके साथ ही, आपने उठाई भी उस आवाज़ को गवर्नमेंट ने, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो शौकत साहब वहाँ मसाइल हैं, क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कानून साज़ी की ज़रूरत थी और वो कानून साज़ी हमने काफ़ी हद तक की भी। कुछ उसमें असम्बली ने पास करा दी, कुछ उसमें जो उसका कानून तो आप बना लेते हैं लेकिन उसके बाद जो तरीक़ाकार होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें उस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ गए। पिछली दफ़ा काम ज़्यादा था और कानून साज़ी भी तकरीबन कोई 120 के करीब हमने की थी, तो उसमें काफ़ी हमें, जैसे राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एक्ट, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो हमसे इम्प्लीमेंटेशन में रह गई या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम, प्लानिंग हो रही है फर्स्ट टाइम, उसमें ये भी है, ख्वाजा सराओं का इशू भी है और ये सबसे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा डिज़र्विंग फैक्टर है हमारा और हम चाहते हैं कि इनको उसका हक मिले और एक बाइज़्ज़त तरीके से वो जीना सीखे, जीते रहें। उसके लिए हम चाहते हैं कि उनको खुद रोज़गार स्कीम में इन्वॉल्व करें, उनको कर्ज़े दिए जाएँ आसान शराइत पर, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मिसाल के तौर पे मेरी आपकी खुशी में वो शिरकत करते हैं, किसी बच्चे की पैदाइश पे, किसी की शादी पे, तो ये तो एक आर्ट है, इसमें कोई इसके भी तो कोई कवायद व ज़वाबित हम तय कर सकते हैं ना, या जिसका दिल चाहे कि वो आके किसी को मार दे और किसी का सर मोड़ दे, इसमें क्या रुकावट है? मतलब ये एक वो जिसे फाइन आर्ट आप कहेंगे उसी में आता है। हमारे पुख्तून कल्चर में भी ये काफ़ी लोग खुशियाँ भी मनाते हैं, सब कुछ तरीक़ाकार है, लेकिन ये एक साजिश के तहत इस तरह के वाक़यात होते रहे। और सिर्फ ये नहीं कि ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ उलमा को मारा गया, शहीद किया गया, वो तो सब जब वो एक क्राइसिस था, जब तो ये उस क्राइसिस का हिस्सा, आप समझते हैं कि उसका ये एक बिल्कुल ये इस माशरे में एक किस्म की इंतशार की वजह भी हो सकती है, इंतशार पैदा करने की कोशिश हो रही थी और उसमें इस तरह जो ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो वाक़यात ये बिल्कुल हुए हैं और उस पर हमने कोशिश भी की है कि इस तरह वाक़यात को रोका जाए। और चूँकि ये बड़े लोग होते हैं, अपनी खुशी के लिए भी इस तरह के हरकतें कर लेते हैं, ख्वाजा सराओं को अगवा कर लेते हैं या फिर उस तरह, तो उसके लिए कवानीन हमने बड़े सख्त बना दिए। तो अब इंशाल्लाह ताला इसको जब ये इम्प्लीमेंट होंगे तो एक तो ये कि उनको एक माशरे के अंदर इज़्ज़त मिलना शुरू होगी, वो अपने कारोबार, इसमें बहुत सारे अभी आपके दोस्त ने भी बताया हुआ है कि जी कुछ ख्वाजा सराय जिन्होंने अपने ब्यूटी पार्लर खोल दिए हैं, उनको लेकर वो जो 20 करोड़ का फंड एक अनाउंस हुआ था, वो सुना है कि वो भी उसमें नहीं आया, सर्कुलेशन में कहीं रुक गई वो बात। नहीं, वो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो प्रॉब्लम्स आए थे हमें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, बीच में BRT भी आ गया और भी बड़े चीज़ें थी जो हम चाहते थे कि हम जल्दी करें, तो उसमें कुछ चीज़ें हमसे रह गई थी, लेकिन इस दफ़ा हमारी प्रायोरिटी पे है ये इंशाअल्लाह ताला। तशख़्ख़ुस यानी एक मर्द है, औरत है, तो वो जो एक एम्बैरसमेंट क्रिएट है और हम जो लुक डाउन करते हैं और तज़यीक़ करते हैं खुदा न खास्ता किसी को कमज़ोर समझ के, उस तशख़्ख़ुस के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि वो एक ID दी जाए, जब शनाख्ती कार्ड में भी है कि जी आप बताएं कि ये ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर, या एक नाम दिया जाए ताकि जिससे कम अज़ कम इस पर तो हम ओवरकम कर सकें। एक कानून बना चुके हैं और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना है और उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि ये जब थाने जाएं, पुलिस थाने जाएं तो उनकी सुनी जाए वहाँ पे, और जहाँ पे भी ये जाएं इनको ऐसा ट्रीट किया जाए जैसे बाहर मुल्कों में आप किसी भी गाँव आदमी किसी भी उस पर चले जाए तो उनके लिए एक बड़ा वो होता है, वेलकम वो होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं हमारे, कुछ हमारे माशरती वो हैं, कुछ हमारे अंदर जितने भी, चाहे वो ख्वाजा सराय हैं, चाहे वो मर्द है, ख़वातीन हैं, सब के हकूक़ बराबर हैं। वो जाएं थाने में जाएं, जहाँ भी जाएं, अपना अगर उनको कोई तंग करता है बग़ैर खौफ ख़तर के जाएं, अपनी बात करें, उनकी बात सुनी जाएगी, ना सुनी गई हम हाजिर हैं, बिल्कुल हमारे पास आए, हमारे पास 24 घंटे हम अवेलेबल हैं, हमारे दफ्तर खुले हैं, कोई भी नहीं तो और कुछ नहीं, मीडिया आज़ाद है, मीडिया के पास जाए, लेकिन खुदा के लिए ये जुल्म न सहे। और अगर ये अब आप पैगाम जो जुल्म करने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए उनके तो मैं कहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन होगा ही होगा, लेकिन जो जुल्म सहता है उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो कानून बन चुका है, वो बच नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कि जो जुल्म सहते सहते अपनी जान दे देते हैं,
جب کوئی ان کو دھمکی دے رہا ہے، جب کوئی، تو آ کے سیدھا پولیس تھانے میں رپورٹ کرے، اور جو پولیس والا یا جو تھانہ ان کی رپورٹ نہیں لیتا ہے ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک، اور جو ظلم کرتا ہے ان کے خلاف تو ہوگا ہی ہوگا ایکشن. وہ تو کسی، دیکھیے قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ وہ دور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس میں ہم قانون کی پاسداری بھی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل درآمد بھی چاہ رہے ہیں، اور ہم نے پولیس کو بہت اختیار دے دیا ہے. کوئی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے کمپلینٹ سیل موجود ہے، وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل موجود ہے. ایک چٹھی بھیج دیں کہ جی فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پورا ایکشن ہوگا. جینڈر سے قطع نظر جو اصلاحات ریکوائرڈ ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، اور صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ کوئی ریکمنڈیشنز مزید آپ لوگ آئین سازی کر رہے ہیں کہ جو تیز ترین انصاف کی جو رسائی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، یہ ہماری پارٹی کی سطح پہ فیصلہ ہوا ہے. خان صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم چیف جسٹس سے ملیں، سپریم کورٹ سے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ملیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مشاورت سے کوئی ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ مؤثر بھی ہو اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. تو میرے خیال سے یہ ایک ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہیں اور پاکستان کو صحیح ٹریک پر لانا چاہیں تو اس کا واحد ذریعہ یہ کہ ہم اپنے عدلیہ کو ٹھیک کریں اور عدالتی نظام میں بہتری لائیں، اس میں تیزی لائیں، تاکہ کسی بندے کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں انصاف کے لیے، مجھے انصاف نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ خوف، پھر پولیس تھانوں کے اندر سے خوف ہٹانا ہے. اس کو بھی وہاں پہ بھی ہم نے ایک وہ بنا دیا، کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ پہلے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ پولیس اپنا ایکشن کرے. پہلے وہ کمیٹی ہے، وہ پولیس جو ہے وہ کوئی بھی کیس ایسا ہوتا ہے وہ اس کمیٹی کے حوالے کرتا ہے، وہ اس پہ اپنا فیصلہ سناتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اگلی کارروائی ہوتی ہے. سر وی وش یو آل دی لک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اسپیشل پاپولیشن کی ٹرم استعمال کی، جی، تو وہ ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا وہ بھی اس میں آتے ہیں؟ جی بالکل ضرور آتے ہیں. جس طرح کہ اور اسپیشل پاپولیشن ہوتی ہے، مثلا اسپیشل ٹرائب جیسے کلاش ٹرائب ہو گئے، اور اسپیشل چلڈرن جو ہیں، جو نیڈی چلڈرن ہیں، ڈسیبلڈ ہو گئے مینٹلی. اسی طرح کچھ اسپیشل اور گروپس ہیں جن کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی. اس طرح تو ہم اور تقسیم نہیں چیزوں کو کر رہے، بجائے کہ مساوات اور برابری ہو، اس سے اور مسائل پیدا ہو. دیکھیں، ہم غلط العام بات کریں گے، بات تو آپ پہلے ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ورلڈ وائڈ ان کو اسپیشل پاپولیشن کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ورلڈ وائڈ لیا جا رہا ہے. ٹرانسجینڈر کو جو ہماری یہ خواہش ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہے، مختلف NGOs وغیرہ نے، کہ وہ ایک سوسائٹی کا نارمل حصہ بن جائیں. لیکن اگر آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی سطح پہ، تو ابھی بھی ڈسکریمنیشن ہے، ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ جب آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا مینٹل ہیلتھ ایشوز ان کے ہیں جو اسپیشل میں آتے ہیں یا ان کے جو ٹھیک ہیں؟ ایسے لوگ جن کو کہ خاص طور پر ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پر سٹریس ان میں کاز کیا جاتا ہے، اور آلریڈی وہ اپنی فزیکل نیڈز کی وجہ سے، اپنے جو چینج بیہیویئر، رویہ جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ان کو ڈسٹریس زیادہ پڑتا ہے. تو ان میں تو یہ چیز یقیناً زیادہ ہوگی نا جی. تو جب وہ زیادہ ہوگی، مثلاً ان میں تو تقریباً ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، کیونکہ سوسائٹی ان کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتی اس لیول پہ جس پہ کرنا چاہیے. سوسائٹی کے لیے کیا کیا جائے ایز اے سائیکیٹرسٹ؟ ہماری جو سوسائٹی کے چیدہ پہلو گروپس ہیں، لیڈرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز لائک مولوی، علماء، ان کی ٹریننگ ضروری ہے. They should come forward on this آئے ہیں. ٹھیک. مزید آپ سمجھتے ہیں کہ جی، ہمارے جو علماء ہیں وہ ان کو ایک انسان سمجھتے ہیں اور ان کے علاج معالجوں کو برا نہیں سمجھتے، جو پڑھے لکھے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہاں ان کو ڈسکریمنیٹری سلوک نہ کیا جائے علاج کے لیے، کہ ان کو ڈفرینٹ وارڈ میں رکھا جائے، نہیں، ان کو نارمل سٹریم میں رکھا جائے. اچھا، اب یہ کیا کیا جائے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایسے حادثے بھی ہوئے، جان بھی چلی گئی کہ جن کو مردانہ وارڈ میں ہونا چاہیے یا زنانہ وارڈ میں ہونا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گرو اپ. کس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علیحدہ وارڈ بنے ہر ہاسپٹل میں، یا آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، سیم ان کو دیکھیں، ایکسیپٹیبلٹی ان کو الگ وارڈ میں یوں ڈالا گیا کہ میل وارڈ میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، فیمیل وارڈ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ کام ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہاں پر جو سٹاف ہے، should put his foot down. اس کو put his foot down اور ان کو سمجھائیں
समझाने से समझ जाते हैं। पॉलिटिकल फिगर्स को भी आगे आना चाहिए जो लीडर्स बनते हैं कम्युनिटी में से, जैसे मेंबरान हैं, क्या जब वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह तरबियत कर सकते हैं? जैसे ये जो तज़हीक है खुदा न खास्ता, देखिए वो आपकी खुशी में शरीक हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, और आप खुदा न खास्ता उनको तज़हीक का निशाना बनाएं, खुदा न खास्ता ज़िल्लत का निशाना बनाएं, ये तो बहुत ही तकलीफ़ दे बात है। देखिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ज़्यादातर, और पॉलिटिकल वो डर के मारे या अपने इसलिए कि उनको वोट ज़्यादा मिले, वो इस किस्म की अप्रोच नहीं रखते। लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनको बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर यू पुट योर फुट, आपको अपना फुट रखना चाहिए और आप खड़े हो जाएं। अगर वो खड़े हो जाएं तो सोसाइटी में बहुत से लोग उनको मिल जाएंगे। जितने भी हम NGOs हैं, जितने भी फलाई इदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी हुआ है कि इनको जॉब्स दी जाए, हमें इनके लिए स्पेशल कोटा रखना चाहिए और वही नॉर्मल तरीके से दे शुड डू देयर जॉब एंड नॉर्मल प्रोटोकॉल हो। बिल्कुल ठीक। जब तक आप सोसाइटी में मुआशरे के इन लोगों के साथ कनेक्ट और कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कोई मसला हल नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, लवली टॉकिंग।